ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 تا 126 کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیات میں ایمان و کفر کی وضاحت کی گئی اور مومن و کافر کی طرز زندگی کو بھی بیان کیا گیا۔ اب اگلی آیت میں ایمان و کفر اور مومن و کافر کو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کافر کو مردہ سے اور مومن کو زندہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ایمان کو روشنی سے اور کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جو شخص مقصد زندگی کو ہی نہ سمجھ سکے وہ زندہ لاش ہے، اور جو اس نظر آنے والے جہان کے آغاز و انجام کو ہی نہ سمجھ سکے وہ مردہ ہے، وہ اندھیرے میں ہے۔ تو جس کو دنیا کے آغاز و انجام کی سمجھ آ جائے، پھر مقصد زندگی جس پر واضح ہو جائے، وہ گویا زندہ ہے اور روشنی میں سیدھے رستے پر چل پڑا ہے۔ اب اس تمہید کے بعد آیت کو دیکھیے۔ اوامن کان میتن فاحییناہ، اور کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، یعنی پہلے کافر تھا، مقصد زندگی سے ناآشنا تھا، پھر اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تو گویا وہ زندہ ہو گیا۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں چل رہا ہے۔ دل میں بھی نور ایمان عطا کر دیا اور وحی کی صورت میں بھی روشنی عطا کر دی، یعنی مقصد زندگی کو سمجھ کر وحی الہی کی تعلیمات کی روشنی میں وہ آگے بڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہونے لگتے ہیں۔ آگے فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ بھی اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو، اس اندھیرے سے نکلنے والا بھی نہ ہو؟ یعنی جو شخص مقصد زندگی اور انجام زندگی سے ناآشنا رہ کر ہی زندگی گزار دے اور اس سے نکل ہی نہ پائے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو اللہ پوچھ رہے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر انسان کے نزدیک اس کا جواب واضح ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ بات واضح ہے تو پھر ایمان و کفر بھی برابر نہیں ہو سکتے اور مومن و کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں انجام اور نتائج کے لحاظ سے مختلف ہو جائیں گے۔ لیکن اتنی واضح بات کے باوجود کافر لوگ اپنی طرز زندگی کو ہی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ آگے فرما رہے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیے کافروں کے لیے ان کے اعمال۔ یہ شیطان ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتا رہتا ہے، خوبصورت اور اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، اور یہ کیے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اسی کے ساتھ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو چودھری بنا دیا، جیسے امریکہ پوری دنیا گلوبل ویلیج کا چودھری بنا ہوا ہے، ویسے آج کل ہر سطح پر یہی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کیا کیوں کہ ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو چودھری بنا دیا؟ اس میں ایک آزمائش ہے جس کو اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں اہل اسلام کے خلاف سازشیں کر لیں۔ یہ آزمائش کا ایک انداز ہے، لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے کی عادت چھوڑ دیں اور حق و باطل کو پہچان کے ساتھ زندگی گزاریں، ورنہ اگر مجرمانہ روش اختیار کرنے والے سرداروں کے پیچھے چلو گئی تو تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں مکر کرتے مگر اپنے ہی ساتھ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم جو اسلام کے خلاف مکر و فریب سازشیں کر رہے ہیں، اس کا وبال عنقریب ہم ہی پر پڑنے والا ہے۔ ان سرداروں کا جرم اس حد تک بھی بڑھ جاتا ہے
کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں خود کو بہتر قرار دیتے ہیں اور نبی کی تکذیب کرتے ہوئے ضد و عناد اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی گستاخانہ مطالبے کر دیتے ہیں کہ ہم پر بھی وہی نازل ہونی چاہیے، جیسے سورہ زخرف آیت 31 میں ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ان دو بستیوں، یہ مکہ و طائف میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ ان کے نزدیک عظیم شخص وہ تھا جو مال و دولت، جائیداد و تجارت میں زیادہ ہو۔ اسی طرح مکہ کی جو بستی تھی اس کے سردار کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے بنو عبد مناف کا ہر سطح پہ مقابلہ کیا ہے اور کسی محاذ پر پیچھے نہیں رہے۔ اب اگر ہم عبد مناف میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں تو ہم گویا تابع فرمان ہو جائیں گے اور نیچے رہ کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو اس نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ہم پر بھی وہی نازل ہونی چاہیے، تو ہم برابری کی سطح پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو بستی کے سرداروں کی اس کیفیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب سمجھیے اگلی آیت کو کہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی آیت تو کہتے ہیں ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک ہمیں بھی ایسی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسول کو دی گئی ہے، یعنی ہم پر بھی وہی نازل ہونی چاہیے، ہمیں بھی معجزات ملنے چاہیے۔ شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ منصب نبوت کسی محنت سے حاصل ہو جائے گا، حالانکہ یہ تو وہبی شے ہے۔ آگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دے رہے ہیں کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو جہاں رکھتا ہے، یعنی اس کو خوب معلوم ہے کہ نبوت کا اہل کون ہے۔ اس نبوت کے منصب کی تقسیم تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں اللہ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یعنی نبوت کس کو دینی ہے اس کا فیصلہ وہ کریں گے؟ اس کے فیصلے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب اگر یہ اس تقسیم کو تسلیم نہیں کریں گے تو مجرم قرار پائیں گے، اس لیے آگے فرما رہے ہیں سَيَصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، جنہوں نے یہ جرم کیا ان قریب ان کو اللہ کی طرف سے ذلت پہنچے گی اور ان کے مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب پہنچے گا۔ یعنی وقتی طور پر اگر ان کی سازشیں، شرارتیں اور مکر و فریب کامیاب ہو رہے ہیں تو یاد رہے ان کا انجام انتہائی بھیانک سامنے آنے والا ہے۔ آگے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انسان پر بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ اللہ دین اسلام کے لیے کسی کا شرح صدر کر دے اور وہ آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لے۔ دیکھیے کسی انسان کا شرح صدر کر کے اس کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دینا یا ہدایت نہ دینا، یہ ہے تو اللہ ہی کا کام، لیکن اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ ضابطے مقرر ہیں۔ جو حق کا متلاشی ہوتا ہے اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دلائل قرآنی میں غور و فکر کرتا ہے تو ایسے شخص کا سینہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ایمان و اسلام کی دولت نصیب ہو گئی ہے ان کو چاہیے یہ دعا کرتے رہیں اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اس یقین کے ساتھ یہ دعا مانگیے کہ پھر اللہ ہمیں باطنی بصیرت عطا فرمائیں گے، پھر ہمیں اسلام کے ہر حکم کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگیں گی۔ انسان کے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دین اسلام کا ہر حکم انسانی فلاح و بہبود کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔
تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس کو وہ گمراہی ہی میں رکھنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، انتہائی گھٹا ہوا، تو اس کو حق قبول کرنا اتنا دشوار ہوتا ہے گویا کہ اس کو پورا زور لگا کر آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے. پھر یاد رہے کرتا اللہ ہی ہے، لیکن یہ ہدایت و گمراہی کے فیصلوں کے لیے اللہ نے کچھ ضابطے مقرر کر رکھے ہیں، وہ ضابطے ذہن میں رہنے چاہیے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. جس طرح اللہ سینہ تنگ کرتا ہے اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر اللہ کی پھٹکار بھی ہوتی ہے، اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. اور یہی دین اسلام ہی تیرے رب کا راستہ ہے سیدھا. وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. تو ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں. یعنی قرآن، یہ جو قرآنی آیات و احکام ہیں یہ بڑے واضح ہیں، لیکن اس سے استفادہ وہ لوگ کریں گے جو حق کے متلاشی ہوں اور حق تک رسائی حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں. اگر وہ خواہشات کے پیروکار ہیں تو قرآن جیسی عظیم کتاب سے بھی نصیحت حاصل نہیں کر پائیں گے. اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور دین اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے. آمین یا رب العالمین.